الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ قرآن و حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا دین بنایا ہے اس کو کہ اس دین پر جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق چلنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قوموں پر اپنی رحمتیں اور اپنے فضل برساتے ہیں، اور جب قومیں، لوگ اور اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی شریعت سے انحراف کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمتوں کے ساتھ پھر قوموں کو مختلف آزمائشوں میں، فتنوں میں اور مختلف امتحانات میں اللہ تعالیٰ الجھاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ جو سستیاں ہیں، تغافل ہیں، دنیا اور اس کی محبتیں دلوں میں آ گئی ہیں، اور سینے سے اسلام کی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے، جب بندہ ان راہوں کو چھوڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ قوموں کو جھنجھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قوموں پر مختلف قسم کے، مختلف نوعیتوں کے امتحانات لاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذابوں میں، مشکلوں میں ڈالتا ہے تاکہ یہ بندے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں، اور جب انسان پلٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو جو اس کی نعمتیں کسی امتحان کی وجہ سے چھن چکی ہوتی ہیں، جو اس کے سکھ، چین، نعمتیں، رزق، فراخیاں جو انتہائی کلوز ہو چکی ہوتی ہیں، جن پر بے برکتیوں اور نحوستوں کے سلسلے جاری ہو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بندے کو جب رجوع بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ ساری نعمتیں بندے کو عطا کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے جتنے ہمارے اوپر مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، امتحان ہیں، آزمائشیں ہیں، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں۔ اسلام کی نعمت سے بندہ جب دور ہوتا ہے تو پھر ساری نعمتوں سے اور ساری آسائشوں اور فراخیوں سے بھی انسان محروم ہو جاتا ہے۔ قوموں کے عروج اور زوال کو کتاب و سنت کے دائرے میں اگر ہم پڑھیں تو اس کا بھی ایک بہت بڑا سبب یہی ہے کہ قومیں عروج میں کب گئیں؟ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو سنبھالا، شریعت کے مطابق زندگیاں گزاری، ان کے معاشروں میں، ان کی حکومتوں میں، ان کی معاشی زندگی میں، ان کی اولادوں میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں ڈالی، ان کے شہر امن کا گہوارہ بن گئے، بلدۃ طیبۃ، اور ان کے لیے رب بڑا مہربان ہو گیا۔ اور جب قوموں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو، شریعت کو، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زندگی کا ایک نصاب نازل کیا ہے، جب قوموں نے اس کو رد کیا، غفلتوں میں پڑے، گناہوں میں پڑے، دولت کی محبتیں دل میں گھر کر گئی، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے غافل ہو گئے، خواہشوں کو پانے کے لیے قومیں جب غافل ہو گئیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے قوموں کو جھنجھوڑا، زوال دیے، بیماریاں نازل کی، زلزلے اللہ نے نازل کیے، اللہ تعالیٰ نے سیلاب کے طوفان بھیجے، اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو، طوفانوں کو مسلط کیا، آسمان سے پتھروں کی بارشیں برسائی۔ بعض قوموں کو اللہ تعالیٰ نے نافرمانیوں کی وجہ سے سور بنا دیا، خنزیر بنا دیا۔ یہ ساری حقیقتیں ہیں کہ ہم وسائل جمع کرتے ہیں تاکہ ہمارے دنیا میں مسائل حل ہوں،
حالانکہ وسائل سے مسائل حل نہیں ہوتے. کھوئی ہوئی عزتیں، روٹھے ہوئے دنیا کے اندر ہمارے وسائل اور بکھرے ہوئے مسائل یہ کب سمٹتے ہیں؟ جب ہم خشیت والی، ایمان والی، اللہ کے حکم والی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی زندگی گزارتے ہیں. قرب قیامت بھی بڑے بڑے فتنے اس امت پر نازل ہوں گے، ایسے فتنے جو امت کے ایک ایک شخص کو تھپڑ رسید کریں گے، اور بڑی تیزی کے ساتھ ایسے ایسے فتنے، آزمائشیں امت پر ٹوٹ پڑیں گی. جیسے کسی ہار کو توڑا جاتا ہے تو پے در پہ اس کے موتی گرتے، ایسے ہی فتنے اس امت پر ٹوٹ پڑیں گے، اور وہ فتنے لوگوں کے گھروں کو، ان کے دروازوں کو پھاڑ کر ان کے اندر گھس جائیں گے. یہ بے دینی کے فتنے ہوں گے، یہ سارے امتحان بے دینی کے ہوں گے. ظالم حکمران اور ایمان بیچنے والے مسلمان اور آخرت کی پرواہ نہ کرنے والے مسلمان، یہ مسلمانوں کی حالتیں ہوں گی. قلبی بصیرتیں مر جائیں گی، زہری آنکھیں ہوں گی، لیکن ہم حق و باطل کو پہچان نہیں سکیں گے. مسلمان آخری زمانے میں اپنی بد عملیوں کی وجہ سے قلبی طور پر اندھے ہو چکے ہوں گے، اور اس اندھے پن میں دجال آئے گا. دجال کی بڑی بڑی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. وہ ٹھگنے قد کا ہوگا، بڑا موٹا ہوگا، اس کی رانوں اور پنڈلیوں کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ ہوگا، اور اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا یہ کاف فا را کافر. اس کے باوجود بھی لوگ بد عملیوں میں اور بےایمانیوں میں، بددیانتیوں میں، غفلتوں میں، دین کی بصیرتوں میں اتنے اندھے ہو چکے ہوں گے. بصیرت مر چکی ہوگی، دیانت مر چکی ہوگی، امانت مر چکی ہوگی، ایمان سینوں سے سلب ہو چکا ہوگا. لوگ آنکھوں سے دیکھتے تو ہوں گے، لیکن اس بد شکل کافر کو، بدترین کافر کو بھی اپنا رب مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ قلبی بصیرتیں نہیں ہوں گی، لوگ دل کے اندھے ہوں گے. دل میں جو چیز نور پیدا کرنے والی ہے اور دل کی بصیرت جس سے پیدا ہوتی ہے وہ ایمان ہے، وہ عمل ہے. ایمان والا دجال کے آنے کے بعد بھی دجال کو پہچانے گا، اس کا دل زندہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک زمانہ قرب قیامت آئے گا، لوگ بڑے بڑے دائی ہوں گے، بڑے بڑے قائد ہوں گے، کوئی مذہبی قائد، کوئی سیاسی قائد. فرمایا قیادتیں ہوں گی، دعات علی ابواب جہنم. لوگ قیادتوں میں کہاں کھڑے ہوں گے؟ جہنم کے دروازوں پہ کھڑے ہوں گے، لوگوں کو اپنی طرف بلائیں گے. ناروں میں اٹریکشن ہوگی، اور دعوت کس چیز کی ہوگی؟ جہنم کی دعوت. لوگ اس کی طرف ریوڑوں کے ریوڑ آئیں گے، لوگ ان کی باتیں مانیں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، جدھر لگائیں گے لوگ ادھر لگ جائیں گے. قلبی بصیرت ایمان سے خالی ہو چکی ہوں گی. اس لیے وہ کھڑے کہاں ہوں گے جو بلانے والے؟ وہ جہنم کے چوکھٹ پر کھڑے ہوں گے، دروازوں پر کھڑے ہوں گے. اور لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ وہ ان کی باتوں پر لبیک کہیں گے. جو بھی ان کے قریب آئے گا اٹھا کر فقذفوہ فی النار، اس کو جہنم میں ڈال دیں. آج ہم پہچانے، اپنی دعوت کو پہچانے، حق کو پہچانے، ہم حقائق کو پہچانے، حلال حرام کو پہچانے، ہم اللہ کے حقوق کو پہچانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچانے. امانت کیا ہے، دیانت کیا ہے، ہمارے اوپر فرائض کیا ہے، اور حدود اللہ کیا ہے. جب تک اس کی پہچان کر کے ہم کتاب و سنت کے راستے کو نہیں اختیار کرتے، دنیا کی یہ ذلتیں یاد رکھیں، یہ رسوائیاں، یہ ظلم، یہ جبر، یہ مہنگائیاں، یہ حالات کے رونے رونا، یہ ساری مصیبتیں ہم سے ختم نہیں ہو سکتی. امت اگر سکھ کا سانس لینا چاہتی ہے، عزت والی زندگی گزارنا چاہتی ہے، قلبی ذہنی سکون کے ساتھ رات کو بستر پہ نیند لینا چاہتی ہے، اولاد کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتی ہے، اپنے رزق روزی میں برکت ڈالنا چاہتی ہے، تو ایمان کا رستہ، اسلام کا رستہ، رب رحمان کا رستہ، محمد ذیشان کا رستہ ہم سب کو اختیار کرنا ہوگا. اور آپس کے یہ سلسلے تفرقہ بازیاں اور یہ سیاسی اور مذہبی تعصب پرستیاں سب کو چھوڑ کر قرآن و سنت کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑے گا. تو قلبی اور ذہنی سکون بھی ملیں گے،
زندگی بھی بابرکت ہوگی، دنیا بھی برنور ہوگی، اور آخرت بھی فوز اور کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ اور اگر ہم دنیا کے وسائل اکٹھے کرنے میں لگے رہے، اسلام کی پرواہ نہ کی، حدود اللہ کی پرواہ نہ کی، فرائض کی پرواہ نہ کی، امانت دیانت کو، صداقت شرافت کو اپنے ماحول سے، اپنی اولاد سے، اپنے کاروبار سے، اپنی شادی بیاہوں سے دین کو نکال دیا تو یاد رکھیے کچھ نہیں بچے گا سوائے ذلت و پستیوں کے، سوائے رونے دھونے کے، مہنگائیوں کے رونے، ظلم و جبر کے رونے، حالات کی خرابی کے رونے۔ یہ سارے رونے، سارے مسائل اس وقت حل ہوں گے جب ہم رجوع اللہ کریں گے، رجوع الکتاب، رجوع السنہ کریں گے تو یہ سارے مسئلے حل ہوں گے، زندگی پر لطف ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں زندگی میں کتاب و سنت کے احکامات کے مطابق چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اسلام اور ملت اسلام کے ساتھ ہمیں اپنے رشتے کو استوار کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔